اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خوران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس فقہ احکام سے متعلق ہے کہ جس میں ہم پڑھ رہے تھے حیض کا ٹاپک۔ ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا کہ حیض میں کن کن شرائط، حیض کی کون کون سی صفات ہوتی ہیں اور حیض میں کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی شرط اس میں سے فاقد ہو جائے، ختم ہو جائے، کم ہو جائے تو وہ خون حیض نہیں ہوتا۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حیض کے احکام، جس میں سے پہلا جو حکم ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کہ کون کون سی چیزیں حائضہ پر حرام ہے۔ چند چیزیں حائض پر حرام ہیں: نماز اور اس جیسی دیگر عبادتیں جنہیں وضو، غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس نیت سے انجام دے کہ صحیح عمل انجام دے رہی ہوں جائز نہیں ہے، لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں جن کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں، جیسے نماز میت۔ دوسرا، وہ چیز جو مجنب پر حائضہ پر حرام ہے وہ تمام چیزیں جو مجنب پر حرام ہے اور جن کا ذکر جنابت کے احکام میں آ چکا ہے، وہ تمام چیزیں حائضہ پر بھی حرام ہے۔ عورت کی فرج میں جمع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک ہی ہو اور منی بھی خارج نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے۔ البتہ یہ حکم عورت سے دبر میں مجامعت کے لیے نہیں ہے، لیکن دبر میں مجامعت عورت کے راضی نہ ہونے کی صورت میں احتیاط کی بنا پر جائز نہیں، چاہے وہ حائضہ ہو یا نہ ہو۔ یہ تھے ہمارے وہ احکام کے جو حائضہ پر حرام ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان دنوں میں بھی جمع کرنا حرام ہے جن میں عورت کا حیض یقینی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہلے دوسرے دن ہے، اس کو ٹھنڈا سا خون آ رہا ہے، بہت کم مقدار میں ہے، اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہو پا رہا کہ آیا یہ جو میرا خون ہے یہ 3 دن تک مسلسل جائے گا بھی یا نہیں، یہ یقینی حالت نہیں ہے خاتون کی، تو ان دنوں میں بھی جمع کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن شرعاً اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے۔ بس جس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہو اور اس کے لیے ضروری ہو کہ اس حکم کے مطابق جس کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے حائض قرار دے جتنے دن کی اس کے کنبے کی عورتوں کو عادت ہو، تو اس کا شوہر ان دنوں میں اس سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس جو اصل فتویٰ کیا ہے؟ ان دنوں میں جمع کرنا حرام ہے جن میں عورت کا حیض یقینی نہ ہو، لیکن شرعاً اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو حائض قرار دے۔ ٹھیک، آگے پھر مثالیں ہیں، خواہ وہ 10 دن سے خون اس کو آیا ہے، وہ دن کے جن کا ذکر اب ہم آگے پڑھیں گے۔ حیض کا ٹاپک یہاں تک ختم نہیں ہوا، حیض کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو ہم نے آگے پڑھنے ہیں، ان میں ہی ایک حکم آتا ہے کہ اگر اس کا خون 10 دن سے زیادہ چلا گیا ہے تو اب کتنے عدد کو وہ اپنا حیض کا خون قرار دے کر باقی جو دن ہیں ان میں خود کو بھی استحاضہ قرار دے، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس میں مسئلے میں وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مجامعت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے اور کفارہ دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ بہتر ہے کہ کفارہ بھی دے، اور اس کا کفارہ حیض کے پہلے حصے میں 1 مثقال سکہ دار سونا، درمیانے حصے میں آدھا مثقال اور اس کے آخری حصے میں چوتھائی مثقال ہے، اور مثقال شرعی 18 چنے ہیں۔ یہ کفارہ دیا گیا ہے کہ جو حیض کی حالت میں خاتون کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ کیونکہ اس نے بہت ہی کراہت کا کام کیا ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ استغفار کرے اور کفارہ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن بہتر ہے، بہتر سے کیا میں یعنی احتیاط مستحب ہے کہ کفارہ بھی دے، اور کفارہ کیا ہے؟ حیض کے اگر پہلے کے دنوں میں کیا ہے تو اس میں یہ ہے، اگر درمیان کے دنوں میں کیا ہے تو یہ ہے، اور آخری دنوں میں کیا ہے تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ شروع کے دنوں میں کیا ہے، پہلے حصے میں کیا ہے تو 1 مثقال سکہ دار سونا، درمیانے حصے میں آدھا مثقال اور اس کے آخری حصے میں چوتھائی مثقال ہے، اور مثقال کتنا ہوتا ہے؟ شرعی 18 چنے ہیں۔ حائض سے مجامعت کے علاوہ دوسری لطف اندوزیوں مثلاً بوسہ کنار کی ممانعت نہیں ہے،
جیسا کہ طلاق کے احکام میں بتایا جائے گا کہ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینا باطل ہے، یعنی اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔